السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے متعلق۔ ناظرین، رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کے آخر میں یہ ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ساتھیوں کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا تاکہ حج کے مناسک ادا فرما لیں۔ اس موقع پر قریش نے پورا مکہ مکرمہ 3 دن کے لیے خالی کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آسانی سے مناسک حج ادا کر لیں۔ ادھر مناسک حج ادا ہوئے اور ادھر قریش مکہ واپس مکہ میں گھس آئے اور بنو خزاع پر حملہ کر دیا، کیونکہ بنو خزاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اس پر بنو خزاع نے ایک وفد بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے شیروں کی شکل میں اپنا دکھڑا جا کے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم پر بنی بکر اور اہل قریش اور اہل مکہ نے، جن میں سب سے آگے ابو سفیان تھے، انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس دکھڑے کو سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فوری طور پر اعلان فرمایا کہ اہل مکہ کی طرف لشکر تیار کرو اور اہل مکہ پر حملے کے لیے تیاری کرو، اور فوری لشکر روانہ فرمایا اور اپنے 10,000 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اہل مکہ کی طرف چل پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی عصفان پر پڑاؤ فرمایا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو ابو سفیان نکلا۔ جب اس نے مکہ کے آس پاس جگہ جگہ پر آگ جلتی دیکھی تو ابو سفیان کے ساتھ بدیل بن ورقہ تھے، تو بدیل بن ورقہ سے پوچھنے لگا اتنے سارے لوگ کہاں سے جمع ہو گئے؟ تو بدیل بن ورقہ کہنے لگے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بنو خزاع نے حملہ کر دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ تیرا بھلا ہو جائے، اتنی بڑی تعداد بنو خزاع کی کہاں؟ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر دلدر پر سوار تھے اور اس طرف سے گزر ہوا، تو ابو سفیان سے کہنے لگے کہ ابو سفیان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے اور یہ کچھ ہی وقت میں مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، آ جاؤ میں تمہیں پناہ دیتا۔ تو ابو سفیان بھاگے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خچر پر سوار ہوئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا اور پیچھے بھاگے تلوار لے کر کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، آج موقع ہے، میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خچر کو بھگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ جسے عباس نے پناہ دے دی، ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔ اس سارے حسن سلوک کے بعد ابو سفیان نے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ کے چاروں طرف سے داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی پہل نہیں کرے گا اور کوئی بھی جنگ کی طرف نہیں جائے گا، ہم پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید سوار تھے، اور آپ کی زبان اقدس پر سورہ فتح کے پہلی آیات تھیں جو بالکل اسی موقع کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انہی آیات کا ورد فرما رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح مبین عطا فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ لگاتار یہی جملے فرما رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور بے شک باطل بھاگنے ہی والا تھا۔ آپ اس چھڑی مبارک سے
ہر بت کی طرف اشارہ فرماتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 360 بت اوندھے منہ گر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے بتوں کا خاتمہ فرمایا، اور یہ گھر جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیت اللہ شریف میں چاروں طرف منہ کر کے 2 نفل ادا فرمائے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو اہل مکہ نے جواب دیا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ہم آپ سے اچھی امید لے کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جواب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سلوک اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے علاقہ کو فتح فرما رہے ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ سالہ سال سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، جو آپ کی جان کے دشمن بنے رہے، جنہوں نے مکہ سے بدر میں جا کے آپ کا مقابلہ کیا، حق تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل مکہ کا، ان قریش والوں کا قیمہ بنا دیتے، لیکن میں قربان جاؤں ایک بول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا کہ جب اللہ رب العزت اختیارات دے دیں تو سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ معاف کرنا ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عام طور پر عمومی معافی کا اعلان فرمایا۔ اس سے ہم سب کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کر دیا تو ہم بھی معاف کر دیں اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں، اور شب قدر قریب ہے، اس سے پہلے اپنے دلوں کو نفرتوں سے، کدورتوں سے، بغض سے اور کینوں سے صاف کر لیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔